بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام محرم الحرام اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج اس سلسلے میں جس شخصیت کو ہم ذکر میں لانا چاہ رہے ہیں، جن کے ذکر کا ثواب ہم کمانا چاہ رہے ہیں، یہ شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے، جو کربلا کے حادثے کے بعد، کربلا کے سانحے کے بعد دمشق میں جن کا قیام رہا، اور اس وقت بھی ان کا روضہ اقدس جو ہے وہ دمشق میں ہے۔ دمشق سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر زینبیہ کے نام سے ایک مقام ہے، غالباً 20 سے 25 کلومیٹر دمشق شہر سے، جو بی بی کا مسکن تھا، اور اس وقت انہی کے نام کی نسبت سے وہاں ایک مکمل شہر آباد ہے۔ عقیدت مند جاتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں کربلا میں ہونے والے اس سانحے کے حوالے سے۔ آج کے ہمارے اس موضوع پر ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے علامہ کاشف حسین حیدری صاحب، انجینئر صاحب۔ ہم چلتے ہیں انجینئر صاحب کی جانب، جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے، جو حضرت علی علیہ السلام کی دختر اور امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ، اور کربلا کی شیر دل خاتون کے نام سے جانی جاتی ہیں، جنہوں نے یزید کے دربار میں وہاں بیٹھے ہوئے عمراء اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسا خطبہ دیا کہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس کی وضاحت ہم علامہ صاحب سے چاہیں گے۔ بہت شکریہ جناب عامر شہزاد صدیقی صاحب کہ آپ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ جیسی ہستی کے پر، ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر، چونکہ ان کے پاس بہت ساری خطابات ہیں، اور خطابات کیوں نہ ہو کہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جب ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اب یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں، نبوت کے ہاتھ، یہ ہاتھ کوئی عام نہیں، یہ رسالت کے ہاتھ، میں یہ کہوں گا یہ ہاتھ طٰہٰ یاسین مزمل مدثر محبوب کبریا کے ہاتھ۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار کے تو وہ ہاتھ ہے کہ اگر ان ہاتھوں پہ بے جان پتھر بھی آوے وہ بھی کلمہ پڑھ لگے۔ تو سرکار، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب آپ نے بی بی کو اٹھایا تو فوراً فرمایا کہ اس کا نام علی زینب رکھو۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ نام بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور جیسے نام آپ نے سرکار نے رکھا تو فوراً فرمایا علی دیکھو نا، یہ بیٹی ہو بہو اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ جیسی ہے، یعنی یہ شبیہ ہے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی۔ پھر ہم اگر آگے دیکھتے ہیں تو زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت۔ میں کہتا ہوں کہ ایک طرف امام حسن جیسے بیٹے ہو، ایک طرف امام حسین علیہ السلام جیسے بیٹے ہو مولا کائنات علیہ السلام کے، یا اس طرح کہوں ایک طرف بھائی ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسے، دوسری طرف بھائی ہیں امام حسین علیہ السلام جیسے، دو شہزادوں کے ہوتے ہوئے، دو اماموں کے ہوتے ہوئے، دو امامت کی کڑیوں کے ہوتے ہوئے، جو اپنے آپ کو زینب یعنی باپ کی زینت بنوائے، اسی کو بی بی زینب سلام اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کا ایک فرمان پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری دادی سیدہ زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اگر وہ نہ ہوتی تو داد حسین کی ولایت کا نہ پتہ چلتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آج اگر حسینیت ہے اس بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے ہے، یعنی ان کے کردار کی وجہ سے ہے۔ اور پھر ہم جب مدینے میں جب گھروں کو تالے لگ رہے تھے سادات کے، اور تمام اہل و عیال امام حسین السلام کے اکٹھے ہو رہے تھے، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سب کو حوصلہ دیا کہ نہیں، ہم نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا عقد تھا تو نکاح کے اندر لکھا گیا تھا، جب حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا تو نکاح میں ایک شرط رکھی تھی، اور شرط یہ تھی کہ جب حسین ابن علی مدینے سے عراق کی طرف کربلا کی طرف سفر کریں تو اے عبداللہ تم نے اسے روکنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اب پتہ چلتا ہے کہ بی بی کا جو لقب ہے، اللہ، یہ دیکھیں کب کی بات ہے، 61 ہجری، اور دیکھیں 61 ہجری سے کتنے سال پہلے کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو چونکہ 3 شعبان کو
اور 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، اور 5 ہجری کو یا 6 ہجری کے بیچ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یعنی دیکھیں کتنا کم وقت ہے۔ تو 6 ہجری یا 7 ہجری، یعنی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تھی 57 سال، اور بی بی زینب سلام اللہ کی عمر تھی 55 سال۔ لیکن وہ دیکھیں کہاں سے سلسلہ جڑا ہوا ہے کہ وہاں نکاح کے وقت بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جو شرط تھی نکاح کے اندر وہ یہی تھی کہ جب حسین ابن علی کربلا کی طرف سفر کریں گے تو حضرت عبداللہ ان کو روکیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی کا لقب تھا شریکت الحسین۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل میں، یہ اصل وجہ ہے شریکت الحسین۔ کربلا سے جو میسج ملا ہے شریکت الحسین، شریکت، بے شک۔ اب بی بی شریکت الحسین ہے۔ ویسے ہوتا تو یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، امام کی صفات میں ہے کہ وہ معصوم من اللہ ہوتا ہے، امام کی صفات میں ہے کہ وہ معمور من اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عہدہ لے کے آیا، اللہ کی طرف سے عصمت لے کے آیا، اور وہیں سے عصمت اللہ کو، اور اس کے متعلق نص قرآن، جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی وہ اللہ کی طرف سے نص قرآن۔ لیکن یہاں پر بی بی شریکت الحسین ہے۔ شریکت الحسین یہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین جیسے امام بھی بہن سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں جو بڑی اہم بات وہ اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ شریکت الحسین ایسے نہیں کہتے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب 2 محرم کو قافلہ مدینے کا کربلا پہنچا تو جب یہ زمین کربلا کی بات ہوئی، 16 مربع میل کی بات ہوئی، تو اس کے درمیان میں جو طے ہوا، جتنی جو دولت جو پیسے لگے اس میں 60,000 درہم تھے۔ ان 60,000 درہم میں آدھے پیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھرے تھے اور آدھے پیسے امام حسین، یعنی اگر 60,000 درہم ہے تو آدھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیے اور آدھے پیسے حضرت امام حسین علیہ۔ اسی طرح یعنی یہ شریکت الحسین۔ اب آگے دیکھیے 9 محرم کی اگر آپ کو بات بتائیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شب عاشور جو آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی پیچھے بھی ایک راز ہے۔ اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے کہا بھیا حسین، فوج یزید دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آپ بھی اپنے سپاہیوں کا امتحان لے لیجئے تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ عاشورہ کے دن آپ کو نرگہ دام میں آپ کے اپنے ساتھی چھوڑ کے چلے جائیں، تو آپ ایک دن کی مہلت لیں۔ تو پھر امام نے جناب عباس کو بھیجا، جناب عباس نے ایک دن کی مہلت لی، ایک دن کی مہلت لی۔ اب جو شب عاشور کی رات ہے یقیناً وہ واعظ و نصیحت کی رات تھی، یقیناً وہ ایک ایسی بیداری کی بات تھی، وہ ایک ایسی تیاری کی رات تھی، کیونکہ عاشور کہتے ہیں محشر کو، یعنی ایک شب عاشور، ایک صبح عاشور اور ایک عصر عاشور، یعنی شب عاشور قیامت کی رات، صبح عاشور قیامت کی صبح، اور عصر عاشور قیامت کی عصر۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ یہ وہ آخری رات ہے۔ اگر میں آج کہوں کہ آج جو چاند ہے، اگر ہم باہر جائیں تو دیکھیں افق کے اوپر چاند نظر آئے گا، یہ چاند 61 ہجری کا جو چاند تھا جو کربلا میں نمودار ہوا، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کا آخری چاند تھا۔ بی بی نے بھی چاند دیکھا، بھائی نے بھی چاند دیکھا، بیٹوں نے بھی چاند دیکھا، بھانجوں نے بھی چاند دیکھا، بھائیوں نے بھی چاند دیکھا۔ یہ آخری چاند تھا کیونکہ یہ آخری رات تھی۔ صبح کیا تھا؟ صبح تیاری تھی، صبح شہادت کا دن تھا۔ تو واضح نصیحت ہو رہی ہے۔ واضح نصیحت میں امام نے چونکہ اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور وہ حصے کیا تھے؟ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزاریں گے، ایک حصہ عبادت میں گزاریں گے، اور ایک حصہ جو گزرے گا وہ اپنے انصاران کے ساتھ۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کس کی آپس میں گفتگو تھی؟ اللہ اکبر۔ یہ مشورہ تھا بی بی زینب سلام۔ پتہ ہے کہ کل کا دن صاحب موجز ہے نا، بے شک، امام تو صاحب موجز، بے شک بے شک بے شک، سب جانتے ہوئے ہر چیز کا ایک اللہ پاک کی رضا کے لیے، اور یوں اپنے وقت کو تقسیم کرنا، عبادت بھی کی، اللہ اکبر، شکر بھی ادا کیا۔ بے شک تو نے مجھے اس قابل سمجھا، بے شک، اپنے آل اور اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بھی وقت بتایا، انصار کے ساتھ بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بہت بڑی حکمت۔ تو چونکہ ماشاءاللہ یہ ذکر اتنا طویل ہے بی پاک کا، اس کے بعد بی پاک کا خطبہ ہے دربار کے اندر،
اور وہ بڑا اہم ہے. جب فوج اشکیا کے سارے سالار وہاں بیٹھے ہیں اور کہا گیا کہ علی کے لہجے میں کون بول رہا ہے, یہ آج علی کے لہجے میں کون, یہ تربیت کا. تو ہم اس کو اگلی نشست تک اس بات کو لے چلتے ہیں اور اس نشست کو یہاں ہم اختتام کی جانب لے کے چلیں گے. اور ناظرین کرام, چونکہ ابھی ذکر باقی ہے تو شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر ہم اگلی نشست تک بھی لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.